صاحب نے میرے حوالے کیے ہیں کہ جن پہ فضائل کے حوالے سے کم گفتگو ہوئی ہو، اور میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ میں میری حیثیت اس مکتب میں ایک انتہائی حقیر طالب علم کی ہے، لیکن ان موضوعات سے متعلق آپ کے ذہن میں اور بھی کوئی سوالات اٹھتے ہوں تو آپ بالکل اس میں آر محسوس نہ کیجئے گا۔ آپ پوچھ بھی سکتے ہیں، اگر پوچھنا گوارا نہ کریں تو آپ ان سوالات کو کسی کاغذ پہ لکھ کے ڈاکٹر صاحب کے حوالے کر سکتے ہیں، تاکہ میں انہی خمسہ مجالس میں ان سوالات کو بھی زیر گفتگو کر سکوں۔ آج کی امام زمانہ کی صحت و سلامتی کے آج کا ہمارا موضوع تسکین قلب حسین۔ کل گفتگو ہوگی فاتح شام بی بی پہ، پھر اس کے بعد اگلی مجلس جو ہے وہ شہزادی فضہ پہ ہوگی، اور آخری مجلس جو ہے وہ سید الساجدین پہ ہوگی۔ تو ان موضوعات سے متعلق آپ کے ذہن میں کچھ سوالات ہوں تو آپ ضرور اسے ممبر سے کیجئے گا، کیونکہ یہ ممبر ہے ہی سلونی کا ممبر گفتگو ہے اس شہزادی پہ جن کی حیات طیبہ مختصر ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے سورہ کوثر چھوٹی ہے تو وہ سورت نہیں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سورہ کوثر کا حجم چھوٹا ہے تو یہ قرآن نہیں ہے۔ اس شہزادی کی ظاہری حیات طیبہ مختصر ہے، لیکن اس شہزادی کا کردار کربلا میں بڑا واضح اور بڑا نمایاں ہے۔ میں نے کل کی گفتگو میں بھی یہ گزارش کی تھی اور آج پھر دہرانے لگا ہوں کہ واقعہ کربلا حادثاتی طور پر رونما نہیں ہوا، یہ اللہ اور حسین کا معاہدہ ہے۔ اس میں جس نے اپنا کردار ادا کیا ہے وہ رشتوں کے اعتبار سے نہیں آیا، عہدے کے اعتبار سے آیا۔ اس کے پاس کوئی منصب ایسا موجود ہے جسے خدا نے کربلا میں اسے رکھا ہے۔ تو غیر روایتی انداز یہ ہے کہ آپ کبھی بھی کربلا کو رشتوں کے اعتبار سے نہ پڑھیے گا کہ بیٹی باپ کے ساتھ ہے، پھوپھی بھتیجے کے ساتھ ہے، ماں اولاد کے ساتھ ہے۔ یہ رشتے ہماری پہچان کے لیے ہیں، ورنہ کربلا میں یہاں ہر کوئی اپنی حیثیت سے کربلا میں موجود ہے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ امام حسین علیہ السلام بیٹی سے پیار کرتے تھے تو اس لیے شہزادی آئی، تو جنہیں مدینہ چھوڑ کیا اس سے پیار نہیں کرتے تھے؟ تو عدل امامت میں سوال آ جائے گا۔ بہت سے واقعات ایسے ہیں جو روزہ خوانی میں مشہور ہوئے، لیکن ان کے تاریخی حقائق بالکل مختلف ہیں۔ جیسا کہ ہم آپ کے سامنے مقتل پڑھتے ہوئے ممبر سے بیان ہوتا ہے کہ یوم عاشور امام حسین علیہ السلام کو بیٹی کا خط ملا۔ اب ہم اسے جب بھی پڑھتے ہیں اسے مصائب کی صورت میں ممبر سے بیان کیا جاتا ہے کہ ایک بیٹی جو مدینہ رہ گئی تھی، اس نے اے روز عاشور قاصد کو بھیجا اور امام حسین علیہ السلام کو ایک خط بھیجا۔ تاریخی اعتبار سے اس کے مصدر یہ ہیں کہ امام حسین جب مدینہ سے چلے تو مسند امامت میں کسی کو چھوڑ کے آنا ضروری تھا۔ اب جب ہمارے پاس کوئی دلیل نہ ہوئی تو ہم نے ایک دلیل قائم کی کہ امام حسین علیہ السلام شہزادی کو اس لیے مدینہ چھوڑ کے گئے کہ اس بیٹی کی شکل جناب سیدہ سے ملتی تھی اور امام حسین یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ یہ کہیں نص معصوم نہیں ہے، یہ تخیل ہے، خیال ہے اور اچھا خیال ہے۔ اسے یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اس خیال سے توہین آل محمد واقع ہوئی ہے۔ اچھا خیال ہے، روزہ خوانی میں ہوا، چل گیا، لیکن اسے نص نہیں سمجھ سکتے، اسے دلیل نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم اسے دلیل بنائیں گے کہ اس بیٹی کو اس لیے چھوڑا کہ اس کی تصویر جو ہے، ان کی شکل شباہت جو ہے وہ جناب سیدہ سے ملتی تھی، تو پھر اس بی بی کو کیوں لے کے جو ہو بہو فاطمہ تھی؟ جناب زینب بنت علی صرف شباہتاً فاطمہ نہیں، ہر حوالے سے فاطمہ تھی۔ تو جسے چھوڑ کے آئے ہیں وہ بھی معاہدے میں لکھا تھا، اور جسے لے کے آئے ہیں وہ بھی معاہدے میں لکھا تھا۔ کیونکہ امام حسین اگر مدینہ مسند خالی چھوڑ کے آ جاتے تو مسند امامت پہ کون بیٹھتا؟
اور حجت کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے، یہ اپنی مرضی سے کسی کو اپنا نائب بنا سکتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے جناب مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا اور کوفہ والوں کو خط لکھا کہ میں اسے اپنا نائب بنا کے بھیج رہا ہوں۔ بسم اللہ۔ وہ نائب امام بنے لیکن حکم امام کے ساتھ۔ اب اگر کوئی یہ کہے کہ نائب امام ثابت ہے کہ امام کا نائب کوئی بھی ہو سکتا ہے تو اس کے لیے شرط ہے کہ اس کا تعین بھی امام نے کیا۔ نائب امام ہونا شرط یہ ہے کہ تعین امت نہ تعین کرے کہ یہ نائب ہے، امام تعین کرے کہ یہ میرا نائب ہے۔ جناب مسلم بن عقیل کوفہ نائب بنے، محمد حنفیہ کو مکہ میں نائب بنا کے بٹھا دیا، آپ مکہ میں رہیں، آپ یہاں پہ موجود رہیں گے تاکہ کوئی بھی مورچہ خالی نہ رہے۔ اب مدینہ میں دہلیز اہل بیت وہ دہلیز تھی جہاں صرف اور صرف ماننے والے نہیں آتے تھے، غیر مسلم بھی اسلام قبول کرنے کے لیے جب مدینہ آتے تھے تو وہ پوچھتے تھے کہ وہ دہلیز کون سی ہے جہاں سے رسول تھے۔ تو ایک دانتا بندہ کون ہے؟ ہم مسلمان ہونا چاہتے ہیں لیکن ہمارے کچھ سوالات ہیں، ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کچھ سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ مسند علم پہ کسی ایسی شخصیت کا ہونا ضروری تھا جو نائب امام بن کے ان سوالات کے جواب دے سکے۔ تو امام حسین نے جب اپنی بیٹی فاطمہ صغریٰ کو مدینے میں چھوڑا تو بیٹی نے باپ سے کہا بابا مجھے کیوں لے کے جا رہے؟ فرمایا صغریٰ میں تم سے وہی کام لینا چاہتا ہوں جس کام کی بقا کے لیے ہم کربلا جا رہے ہیں۔ تمہارا یہاں رہنا نصاب کربلا سے باہر نہیں، معاذاللہ یہ نہیں ہے کہ تم اتنی ضروری نہیں تھی کہ تمہیں کربلا کے نصاب، تم نصاب کربلا میں شامل ہو، لیکن تمہارا مدینے رہنا اس لیے ضروری ہے۔ اگر مسند علم خالی ہو گئی تو لوگوں کو دین کون بتائے گا؟ اور امام حسین نے بتایا کہ کیونکہ میں امام ہوں تو میرا دور ہے امامت۔ امام جانتے تھے 10 محرم یوم عاشور، کہ یوم عاشور 10 محرم تک اس دور کا نائب امام میں ہوں، اس کے بعد اگلا امام سجاد ہے، وہ نائب کسے بناتا ہے وہ اس کی ذمہ داری ہے، لیکن میرے دور امامت میں نائب آپ ہے۔ جسے نائبہ بنا کے بھیجا اسے پتا تھا کہ 10 محرم امام حسین کی شہادت کا دن ہے، اس نے قاصد کو بھیجا کہ یوم عاشور جا کے بابا کو تحریری طور پہ بتا دے کہ جس مسند پہ آپ نے مجھے بٹھایا تھا اس مسند پہ بیٹھ کے میں نے اتنے علمی سوالات کے جواب دے دیے۔ یہ ایک نائبہ کا اپنے وقت کے امام کے دیے ہوئے تصرف پہ امام کو آگاہ کرنا تھا۔ اب یہ مصادر تو موجود ہیں لیکن ہم ان واقعات کو اگر توڑ مروڑ کے پیش کریں گے تو ان واقعات کی روح ختم ہو جائے گی۔ کربلا آفاقی ہے، کربلا دیر پا ہے، کربلا 1400 سال سے زندہ ہے، کربلا ہمیشہ جوان ہے، کربلا کے اندر انتہائی آفاقیت ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کربلا کو کربلا کے انداز سے سمجھا جائے۔ کربلا آج لوگ کہتے ہیں عزاداری میں یہ بھی تبدیل کر دو، عزاداری میں یہ بھی تبدیل کر دو، بہتر یہ ہے خود کو عزاداری سے تبدیل کرو۔ عزاداری کو آپ کی ترمیم کی ضرورت نہیں ہے، عزاداری کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس میں ترمیم لے کے، بہتر یہ ہے کہ آپ اپنی ذات میں عزاداری سے ترمیم لے کے۔ مجلسوں کا نصاب بہتر کرنے کی بجائے مجلسوں سے اپنی ذات بہتر کیجیے۔ اب یہ نہ کریں کہ مجلسوں کا نصاب بدلا جائے۔ دیکھیں مجالس میں وہ یہ باتیں تو ہو نہیں رہی، یہ باتیں ہونی چاہیے، یہ باتیں مجلس ہوتی ہی فضائل اور مصائب کے لیے، وضو ٹھیک کرانا اور نماز کے ارکان بتانا والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہمارے 2 مورچے ہیں، ایک منبر ہے ایک مصلی ہے۔ مصلی اور محراب جو ہے وہ کرتا ہے فروعات کی تبلیغ اور منبر کرے گا اصول کا تحفظ۔ عقیدہ بیج ہے، عمل فصل ہے۔
اگر بیج اچھا نہیں ہوگا تو فصل اچھی نہیں ہوگی. ہم ممبر سے بچوں کو عقائد بتائیں اور محراب جو ہے وہ بچوں کو اعمال بتائیں. تو لہذا ہر ہستی کا کربلا میں موجود ہونا اس کی مرکزی حیثیت کی طرف نشان ہے. اس معصومہ کا کربلا میں آنا کیونکہ بی بی کی مختصر حیات طیبہ ہے 4 سال. اس شہزادی پہ گفتگو کرنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ یہ بی بی بھی کربلا میں بیٹی بن کے باپ کے ساتھ نہیں، ضرورت بن کے امام کے ساتھ. جتنا ضروری کردار زینب ہے اتنا ہی ضروری کردار سکینہ ہے. کربلا 3 چیزوں میں پھیل گئی ہے: خون، خطبہ، آنسو. 3 لفظ سنیے گا. خون حسین نے دیا، خطبہ زینب نے دیا، آنسو سجاد اور سکینہ نے دیا. خون تھا دین کے تحفظ کے لیے، خطبہ تھا قربانی کے تحفظ کے لیے، آنسو تھے اس قربانی کی تشہیر کے لیے. یعقوب نہ روتے تو کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یوسف کنویں میں ہے. جناب یعقوب کا گریہ کرنا بزدلی کی علامت نہیں تھا، جناب یوسف کی مظلومیت کو نشر کرنے کے لیے. جناب یعقوب روزانہ گھر سے نکل کے بازار میں آ کے بیٹھ کے رونا شروع کر دیتے. جن بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں پھینکا تھا تفاسیر کہتی وہ باپ کو زبردستی کھینچ کے اندر لے کے جاتا. بابا باہر نہ بیٹھ کے رویا کرے، رونا ہی ہے تو. آپ گھر کے اندر رہا کریں. کیوں؟ جب یعقوب روتے تھے تو رستے میں گزرتا ہوئے رکتا تھا. کون ہے؟ اللہ کا نبی. اتنا سخت رو رہا ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ ساتھ ہی جناب یعقوب کہانی شروع کر دیتے. میرا ایک بیٹا ہے، نام اس کا یوسف ہے، آنے والے دور کا نبی ہے. اب قاتلوں کو خطرہ پڑ گیا کہ اگر کہانی بازار میں سنائی جاتی رہی تو ہمارے چہرے پہچانے جائیں گے. اللہ نے قرآن میں پوری کی پوری سورت بھیج دی. خدا نے کردار بتا دیے تھے. خدا نے بتایا صرف صبر نہیں کیا یعقوب نے، گریہ بھی کیا ہے. صبر ہوتا ہے ذات کے لیے، گریہ ہوتا ہے قربانی کو نشر کرنے کے لیے. سجاد صرف صبر نہیں کر رہے تھے، گریہ کر کے قربانی کو نشر بھی کر رہے تھے. سکینہ صرف صبر نہیں کر رہی تھی، گریہ کر کے قربانی کو نشر کر رہی تھی. لفظ سکینہ قرآن میں 6 مرتبہ ہے. لفظ سکینہ کا استعمال قرآن میں 6 مرتبہ ہے. میں نے آج قرآن سے ایک آیت لیا. خدا کا بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل سکینۃ فی قلوب المؤمنین. وہ اللہ وہ ہے جس نے مومنوں کے قلوب میں سکینہ کو نازل کیا. جو مومنین کے قلوب پہ آئے وہ مومنین کی تسکین. سکون ہوتا ہے ہمیشہ سینے کے لیے، تسکین ہوتی ہے سینے کے لیے. خدا کہتا میں نے مومنین کے قلوب پہ تسکین کے لیے سکینہ کو نازل کیا. اب یہاں پر لفظ سکینہ سے مراد ڈائریکٹلی معصومہ نہیں، لیکن معنی کے اعتبار سے تسکین، سکون. اس کا مطلب اللہ تسکین نازل کرتا ہے، کافروں کے لیے نہیں، مومنین کے لیے. جو مومنین کے لیے ہو وہ تسکین اور ہوتی ہے. جیسے مومن کا درجہ بڑھتا جائے گا تسکین کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا. گفتگو سے ایک لمحے کے لیے میں ٹوٹ نہیں پائے. عام مومن ہوگا تو تسکین بھی عام ملے گی، اور اگر کوئی امیر المومنین ہوگا سکینت مومنین کی تسکین کا نام نہیں. حسین کہتے میری بیٹی میری تسکین ہے. امام حسین کیوں کہا کرتے تھے جناب سکینہ صلوات اللہ علیہ کے؟ اس شہزادی کی والدہ گرامی جناب رباب، اس کا تلفظ اردو زبان میں اکثر رباب کہا جاتا ہے. پیش کے اعتبار سے اسے نہیں پڑھیں گے، پیش کے ساتھ پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. رباب پیش کے ساتھ پڑھے تو ساز کو کہتے ہیں.
اگر زبر کے ساتھ پڑھیں گے تو تلفظ ٹھیک ہے. رباب، رباب کا منجد میں، قاموس میں، لغت میں ترجمہ ہے ایک سفید بادل. ایک سفید، ایک ایسا بادل، سفید بادل جو ہوتا ہے اس میں عذاب نہیں ہوتا. سفید بادل صرف رحمت کی علامت ہوتا ہے. جناب رباب شہزادی امرت القیس کی بیٹی، ان کو اللہ نے دو بیٹے تھے، دو اولادیں دی، ایک معصومہ سکینہ اور ایک شہزادہ علی اصغر. اب میں یہ لفظ کہنا چاہ رہا ہوں کہ معصومہ کا کردار کربلا میں بیٹی کے اعتبار سے نہیں، ایک عہدے کے اعتبار سے. وہ عہدہ کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں تفصیل کے ساتھ اسے عرض کرتا ہوں کہ معصومہ کو کربلا میں لے کے جانا کیوں ضروری تھا اور کس لیے حسین ابن علی معصومہ کو لے کے گئے. دو اولادیں ہیں، ایک شہزادہ علی اصغر اور ایک معصومہ. دونوں کی حیات مختصر ہے، کام اعلیٰ ہے. میں نے آیت اللہ رشدی کی کتاب پڑھی تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر حسین ابن علی کے پاس یہ دو کردار نہ ہوتے اور پورا معرکہ کربلا ہوتا، سارے ساتھی ہوتے اور علی اصغر اور سکینہ نہ ہوتے تو مظلومیت حسین ایسے نشر نہ ہوتی. شہزادہ علی اصغر یعنی کہ امام حسین کے لشکر میں سب سے کم عمر، کم سن سپاہی اور اسے سب سے آخر میں لے کے آئے. پیاس عباس سے زیادہ اصغر نے برداشت کی ہے. یہ جملہ مصحف کے اعتبار سے نہیں، فضائل کے اعتبار سے. شدت تشنگی اور شدت پیاس امام حسین کے سارے ساتھیوں میں سے زیادہ شہزادہ علی اصغر نے برداشت کیا، کیونکہ آخر میں آئے، سب سے آخر میں آئے. اب ضرورت کیا تھی حسین ابن علی کو علی اصغر کو میدان میں لے کے؟ 6 ماہ کے بیٹے کو کیوں لایا؟ قرآن کہتا ہے جب زلیخا نے عصمت یوسف پہ حملہ کیا تو نام یوسف پہلی کوٹری سے دوسری میں گئے. جیسے جیسے جاتے رہے دروازے کھلتے رہے، دروازے کھلتے ہوئے دیکھ کے یوسف بھی گزرتے گئے، کیونکہ یوسف نبی تھے. انہیں پتا چل گیا تھا کہ میں تو عصمت بچانے کے لیے پہلی کوٹری میں گیا تھا، اگر پہلی سے دروازہ کھلا ہے تو اس کا مطلب یہ میرا اللہ میرے لیے کھول رہا ہے. اللہ نے پہلی سے دوسری میں بلایا، دوسری سے تیسری میں بلایا، حتیٰ کہ 7ویں کوٹری تک دروازے کھلتے گئے اور یوسف گزرتے گئے. میرے اللہ تو نے اپنے نبی کی عصمت ہی بچانی تھی، پہلے میں بچا لیتا. 7ویں کوٹری میں کیوں لے کے آیا؟ 7ویں کوٹری میں اللہ اس لیے لے کے آیا، گواہ 7ویں کوٹری میں تھا. گواہ چل کے نبی کے پاس نہیں گیا، نبی چل کے گواہ کے پاس آیا. جناب یوسف کو آنا پڑا گواہ کی طرف. خدا نے گواہ کو یوسف کی طرف نہیں بھیجا، خدا نے اصول بتا دیا کہ جو جس کا گواہ ہوتا ہے، جو جس پہ شاہد ہوتا ہے، اس حجت کو اس کی طرف جانا پڑتا ہے. فاطمہ بنت اسد علی کو لے کر رسول کے گھر نہیں آئی تھی. 16 رجب کو رسول چل کے گئے تھے. جو جس کا گواہ ہو اس کی طرف خود جانا پڑتا. جناب یوسف کا گواہ وہ عزیز مصر کے کمرے میں گہوارے میں ایک بچہ. یوسف بھی اپنی گواہی دے سکتے تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ ہم نے حجت کی گواہی اس معصوم سے دلوائی، کیونکہ معصوم کی گواہی کے لیے معصوم کا ہونا ضروری ہے. یوسف عزیز مصر کے محل میں تھے، دوسرا معصوم تھا کوئی نہیں. کافر کے محل میں خدا نے ایک معصوم بچے کی زبان سے یوسف کی عصمت کی گواہی دلوائی. ماننی پڑ گئی کیونکہ معصوم گواہی دے رہا تھا. یوسف بھی معصوم تھا، اللہ کی حجت بھی ہے، لیکن اللہ نے حجت کی گواہی ایک معصوم سے دلوائی. اب جب یوسف کی گواہی پڑھی جائے گی، جیسے جیسے یوسف کی کہانی پڑھی جائے گی، گواہ کا تذکرہ خود بخود آ جائے گا. یوسف پہ حملہ ہوا تھا زلیخا نے، بچا کیسے؟ ایک نے گواہی دی تھی.
اب جب تک یوسف کی کہانی زندہ رہے گی، گواہ کی گواہی زندہ رہے گی، اللہ کئی دفعہ گواہ کو ساتھ حجت کے ایسے کھڑا کر دیتا ہے تاکہ جب تک حجت زندہ رہے تب تک حجت کے ساتھ اس گواہ کی گواہی بھی زندہ رہے، جب تک حجت کی کہانی زندہ رہے تب تک اس گواہ کی گواہی زندہ رہے۔ اگلا واقعہ، جناب مریم کو قوم نے کہا یہ بچہ کہاں سے آیا، خود بھی بول کے گواہی دے سکتے تھے، اشارہ کیا گہوارے کی طرف اور بول پڑے جناب عیسیٰ۔ عیسیٰ نے بول کہ انی عبداللہ عطانی الکتاب وجعلنی نبیا، عیسیٰ نے گواہی دے دی مریم کی عصمت پر۔ اب یہاں پر 4 گواہیاں ہیں جو گہوارے سے آئی ہیں۔ پہلا گواہ عزیز مصر کے محل میں، یوسف کا گواہ گہوارے میں، مریم کا گواہ گہوارے میں، ابو جہل آ گیا ابو طالب کے گھر، علی تھے گہوارے میں، اسے کہا کون ہے، فرمایا میرا گواہ، وہ اجدر کو لے کے آیا تھا، گہوارے میں رسول نے علی کو اشارہ کیا گواہی دے میری نبوت کی، کیونکہ ان سے میں بہت کچھ بنوا چکا ہوں، یہ نہیں مانے، پتھروں سے کلمہ پڑھوایا نہیں مانے، اب تو بول کے میری نبوت کی گواہی دے دے۔ اجدر کو چیرا، گواہی دے دی، 3 گواہ، تینوں نے گواہی دی گہوارے میں، تینوں کے تذکرے موجود ہیں۔ عزیز مصر کا گواہ جو عزیز مصر کے محل میں تھا، اس گواہ نے گواہی دی یوسف پہ، اس کی گواہی ختم ہو گئی صرف یوسف تک۔ نہیں، میں پھر جملہ دہرانے لگا، جس نے یوسف کی گواہی دی تھی وہ صرف عصمت یوسف پہ دی تھی، پورے دین پہ نہیں۔ جناب عیسیٰ نے گواہی دی صرف کردار مریم پہ، یوسف کے گواہ نے صرف یوسف کو بچایا تھا، عیسیٰ کی گواہی نے صرف مریم کو بچایا تھا، حیدر کی گواہی نے مکے میں نبی کی نبوت کو بچایا تھا، حسین اس وقت اصغر کو لے کے آئے ہیں جب 1.25 لاکھ انبیاء کربلا کے ٹیلوں پہ کھڑے تھے، اب کام بھی بڑا تھا، گواہ بھی بڑا چاہیے تھا، حسین جھولے سے علی اصغر کو لے کے آئے، علی اصغر نے صرف باپ کی گواہی نہیں دی، پورے دین کی گواہی دی۔ شرط نصاب شہادت کیا ہے، گواہی کا نصاب کیا ہے؟ 2 عادل گواہ، 2 عادل گواہ موجود تو مقدمہ جیتا جا سکتا ہے۔ حسین کا مقدمہ تھا دین کا تحفظ، حسین خود گواہی دے نہیں سکتے تھے کیونکہ حسین دعویٰ تھے، حسین خود دعویٰ تھے، جیسے جناب زہرا نے مقدمہ فتح میں خود اپنی گواہی اس لیے نہیں دی، زہرا دعویٰ تھی، علی گواہ تھے، حسنین گواہ تھے۔ کبھی بھی دعویٰ خود گواہ نہیں ہوتا، دعویٰ خود دلیل نہیں ہوتا۔ اب حسین ابن علی کربلا میں کائنات کا سب سے عظیم مقدمہ، اب مجھے بتاؤ کہ حسین ابن علی کے لیے میں نے کل تفصیلاً بتایا کہ اللہ نے کربلا کی زمین چنی، حسین کے صحاب چنے، فرات کا کنارہ چنا، ہر چیز اللہ نے چنی ہوئی تھی کہ مجھے ایک ایسا تحفظ چاہیے اپنے دین کے لیے جس کے بعد میرے دین کو خطرہ کوئی نہ ہو۔ تو جتنا بڑا دعویٰ تھا اتنے بڑے گواہ چاہیے تھے۔ حسین ابن علی کا دعویٰ اپنی امامت کے لیے نہیں، حسین یہ نہیں کہہ رہے تھے مجھے امامت، یہ دعویٰ تھا پورے دین کے لیے جو آدم سے شروع ہوا تھا۔ لیکن حسین ابن علی کا دعویٰ بڑا تھا، گواہ بھی اتنے ہی بڑے چاہیے تھے۔ اب 2 عادل گواہ چاہیے تھے۔ اب شرط یہ ہے، نصاب شہادت یہ ہے کہ اگر ایک مرد ہوگا تو 2 عورتیں چاہیے۔ حسین ابن علی جب شہزادہ علی اصغر کو لے کے آئے تو حسین ابن علی نے اصغر کو ہاتھوں پہ لیا، لے کے بطور گواہ پیش کیا، یہ ہے میری مظلومیت کا گواہ،
علی اصغر کی گواہی کربلا میں قربانی کے طور پہ نہیں، گواہی کے طور پہ درج ہو رہی ہے۔ شہادت ویسے بھی گواہی کو کہتے ہیں۔ علی اصغر نے گواہی دی، اب علی اصغر کی گواہی ہو گئی۔ ویسے اگر سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بچوں کی گواہی نہیں ہوتی، سن کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نصاب شہادت میں نابالغ کی گواہی نہیں ہوتی، لیکن جہاں عصمت آ جائے وہاں بلوغت کی شرط نہیں ہوتی، کیونکہ معصوم گہوارے میں بھی منبر میں بیٹھے بوڑھے سے افضل ہوتا ہے۔ عصمت گہوارے میں بھی، جیسا کہ جناب سید الساجدین جب دنیا میں آئے تو جناب سید الساجدین کا دنیا میں آنا تھا تو انبیاء مبارکباد دینے کے لیے آئے، ملائکہ مبارکباد دینے کے لیے حسین بن علی کو آئے، تو اچانک جناب خضر نبی مسجد میں داخل ہوئے، ایک لباس اور خوشبو، لوگوں نے سر کھڑے کر لیے، یہ کون ہے؟ یہ تو شخص یہاں کا رہنے والا نہیں ہے۔ وہ آئے اور انہوں نے آ کے امام حسین کو سلام کیا اور مبارک دی، اور مبارک دینے کے بعد کہا کہ میں زیارت چاہتا ہوں۔ تو امام حسین جناب خضر کو لے کے شہزادہ علی ابن الحسین زین العابدین کے گہوارے کے قریب گئے، گہوارے کے قریب گئے تو کپڑا ہٹایا، جناب خضر نے دیکھا، وہ دیکھے گا حسین کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ کس نے کہا؟ خضر نبی نے۔ خضر کون ہے؟ موسیٰ کا استاد، عارف، کہا کتنا خوبصورت بچہ ہے۔ اتنا کہنا تھا یا کتابیں کہتے سید الساجدین گہوارے سے بول بول کر خضر تو جانتا ہے تو نے اللہ سے دعا کی تھی کہ مجھے ایک ولی کی زیارت کروا، اللہ نے تیری دعا کو قبول کیا تھا۔ پھر 17 ربیع الاول کو ایک ولی آیا تھا، تو نے اس کے چہرے کی زیارت کر کے کہا مجھے اگلے ولی کی زیارت کروا۔ پھر اگلا ولی دنیا میں 13 رجب کو آیا تھا، تو نے اس کے چہرے کی زیارت کی تھی، تو نے کہا اگلے ولی کی زیارت کروا۔ پھر 15 رمضان کو اگلا ولی آیا، تو نے اس کی زیارت کی تھی، تو نے کہا مجھے اگلے ولی کی زیارت کروا دے۔ پھر 3 شعبان کو اگلا ولی آیا تھا، تو نے کہا مجھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے دیجئے۔ پھر تو نے اگلے ولی کے پیچھے نماز پڑھی تھی، کل میرے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، آج مجھے بچہ کہہ رہا ہے۔ بالکل بھی بلوغت والی کوئی شرط نہیں، یہ کہا جائے بچہ تھا۔ عصمت کی ہاں بچپنا نہیں ہوتی، وہ اصغر ہے لیکن یہ بھی ذہن میں رکھنا وہ علی بھی ہے۔ جو اردو الفاظ سمجھتے ہیں، جو ادب سمجھتے ہیں، اصغر کہتے ہیں چھوٹے کو، علی کہتے ہیں بڑے کو، جن کا اصغر بھی علی ہو۔ اصغر ہے لیکن علی ہے، اور یہ بھی ذہن میں رکھنا اصغر سے پہلے علی ہے، پہلے علی ہے اور پھر اصغر ہے، پہلے بڑا ہے پھر اصغر ہے۔ بلوغت شرط نہیں، ایک بالغ گواہی کے برابر اصغر کی گواہی۔ اب ایک گواہی کربلا میں ہو گئی، ایک گواہی اگلے معصوم کو شام میں چاہیے۔ یہ ذہن میں رکھنا، وقت بیتا جا رہا ہے اور موضوع کھلتا جا رہا ہے۔ ہر علی کے لیے ایک فاطمہ کا وجود ضروری ہے۔ اگر کوئی اس دور کا علی ہوگا تو اس دور میں اس علی کے ساتھ ایک فاطمہ کا وجود ضروری ہے۔ کربلا میں حسین علی ہے، زینب فاطمہ ہے، شام میں سجاد علی ہے، سکینہ فاطمہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے، جن بھیڑیوں نے حسین کا علی اصغر نہیں چھوڑا، انہوں نے سجاد کو قتل کیوں نہیں کیا؟ میں فضائل پڑھوں، کیا یہ اہمیت سجاد سے واقف نہیں تھے؟ کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ اگلا امام یہ؟ اور اگر یہ امام حسین کو شہید کر سکتے تھے تو سید الساجدین کو کیوں نہیں کیا؟ یہ کرنا چاہتے تھے، کوئی ہونے دے نہیں رہا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ یزیدیوں نے سجاد کو قتل نہیں کرنا چاہا، کسی نے سجاد کو قتل ہونے نہیں دیا۔
جب مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علی کو قتل نہیں کرنا چاہتے؟ قتل کرنا چاہتے تھے. یہ قتل کے ارادے سے آئے تھے. یہ قبیلوں میں سے لوگوں کا تعین کر کے لے کے آئے تھے. انہوں نے ہر خاندان کا ایک ایک بندہ لیا تھا. یہ جو 40 افراد نے ہجوم کیا تھا زہرا کے دروازے پہ، جا کے ہسٹری پڑھو، کتاب سلیم بن قیس پڑھو. یہ 40 لوگ کس مجمع سے لیے گئے تھے؟ یہ ہر قبیلے کا ایک بندہ لیا گیا تھا تاکہ قتل علی کا الزام عرب کے کسی ایک قبیلے پہ نہ آئے. اگر قصاص لے گا بھی تو کون لے گا؟ پورا 40 قبیلوں پہ محیط پورا عرب قتل علی کی ذمہ داری اپنے ہاتھوں میں لے لے گا. ہر قبیلے کا ایک فرد لیا گیا. زہرا کے دروازے پہ ہجوم کیا گیا. دروازے کو جلا کے علی کو اندر سے لے کے آئے. قتل کرنا چاہتے تھے لیکن کسی نے قتل ہونے نہیں دیا. میں فضائل پڑھ رہا ہوں تاکہ مجھے جناب سکینہ پڑھنے میں آسانی ہو کہ کردار فاطمہ کردار علی کے ساتھ کیوں ضروری ہوتا ہے. ہر دور کی فاطمہ ہر دور کے علی کے تحفظ کے لیے کیوں ہوتی ہے. جب یہ مولا کو لے کے آ رہے تھے تو یہاں پر جناب سلمان کھڑے تھے. ایک شخص دوڑتا ہوا کہے گا سلمان تو کہتا تھا تیرا امام علی بڑا بہادر ہے، وہ دیکھ علی کے گلے میں رسی ہے اور کیسے سر جھکائے ہوئے نہیں چلتا ہے. تو کہتا تیرا علی شجاع ہے. یہی سوال 1400 سال بعد بھی علی کے نوکروں پہ ہو رہے. علی نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی؟ علی نے یہ کیوں نہیں کیا تھا؟ علی نے وہ کیوں نہیں کیا تھا؟ امام ہوتا ہے اللہ کا نمائندہ. امام وہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے اور کبھی بھی مخلوق کا کہ یا کام نہیں بنتا کہ وہ یہ پوچھے کہ اللہ یہ کیوں نہیں کر رہا. اللہ کافروں کو رزق کیوں دے رہا ہے؟ اللہ یہودیوں کو پیسہ کیوں دے رہا ہے؟ تو یہ سوال مخلوق کا خالق پہ نہیں ہوتا. جیسے مخلوق خالق پہ سوال نہیں کرتی ایسے ریت امام پر سوال نہیں کرتی. بطور شیعہ امام کی اطاعت کر سکتے ہو، خاموش بھی ہے تو امام، جنگ بھی کر رہا ہے تو ایک لمحے کے لیے تمہارا سوال امام پر آیا تم ریت سے خارج ہو گئے. امام آ رہے سر جھکاؤ. اس نے کہا سلمان یہ تیرا امام ہے، سر کیوں جھکاؤ؟ لیکن سوال کس سے ہوا؟ جو ایمان کے 10ویں درجے پر وہ یقین کی آخری منزل پہ بیٹھا ہوا. کسی عام شیعہ کا نام تو سلمان نہیں، یقین کے آخری زینے میں بیٹھے ہوئے کو سلمان کہتے ہیں. جناب سلمان کا جواب سنیں گے کہ کتنا بہترین عقیدہ. جناب سلمان نے کہا یہ علی کے گلے پہ رسی نہیں، یہ رسی ہے خلافت کے گلے میں اور جیت ہے امامت کی. یہ علی کے گلے کی رسی بتا رہی ہے کہ میرا علی امام ہے. بھئی رسی کیوں ڈالی گئی تھی کہ ہمیں خلیفہ کہو، ہمیں خلیفہ کہو. سلمان نے کہا یہ رسی بتا رہی ہے کہ ہمارا امام علی ہے. اس نے کہا رسی بتا رہی امام علی ہے. سلمان کا قرآن پڑھا ہے؟ کہنے لگا ہاں. فرمایا وہ دعا ابراہیم یاد ہے جب ابراہیم نے کہا انی جاعلک للناس اماما، خدا نے کہا میں نے تجھے انسانوں کا امام بنا دیا. ابراہیم نے کہا ومن ذریتی، کیا میری ذریت میں بھی امامت دے گا؟ خدا نے کہا یہ عہدہ ظالموں کو نہیں ملے گا. کہنے لگا ہاں ہاں قرآن میں نے پڑھا ہے کہ اللہ نے ابراہیم کی نسل سے کہا تھا کہ میں یہ وعدہ ظالموں سے نہیں کروں گا. سلمان نے کہا اب بتا جس نے گلے میں رسی پہنی ہے وہ ظالم ہے یا جس نے پہنائی ہے وہ ظالم ہے؟ بتا جس کے گلے میں رسی ہے. تو بتا جس کے گلے میں رسی ہے یہ ظالم ہے جس نے پہنائی ہے. کہنے کا مظلوم تو علی ہے. فرمایا پھر میرا علی تو جیت گیا. اللہ نے کہا تھا امامت مظلوموں کو ملے گی، ظالموں کو نہیں ملے گی. سلمان نے چلتے ہوئے فوراً نکلے مگر رک. خدا نے قرآن میں کہا تھا میں زمین کا وارث انہیں بناؤں گا جنہیں زمین پر کمزور کرنے کی کوشش کی جائے گی. اب بتاؤ یہ علی کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ نہیں کیا جا رہا؟ یعنی کہ گلے میں رسی بھی ہے اور امامت تبلیغ کر رہی ہے. یہاں سے میں جملے کے ساتھ متصل ہونے لگا ہوں. امامت کے گلے میں رسی بھی ہو تو امامت پھر بھی محفوظ رہتی ہے. بظاہر گلے میں رسی ہے، وقت کا علی ہے، لیکن ایک دہریہ جو بالکل لا دین تھا، بے دین تھا، ملحد تھا، وہ سمجھتا تھا کوئی اللہ ہے ہی نہیں. اس نے مولا امیر المومنین کے گلے میں رسی دیکھی، بھاگا ہوا ہے. کہنے کا کلمہ پڑھنا چاہتا
امیر المومنین کا کیوں کلمہ پڑھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں نے تجھے جنگوں میں لڑتے بھی دیکھا، آج میں تجھے سر جھکا کے چلتے بھی دیکھا، اب مجھے یقین ہو گیا تیرا کوئی اللہ ہے جو تجھے چلا رہا ہے۔ اب کتنے ایسے واقعات میں امامت کے پڑھوں کہ بظاہر کمزور نظر آنے والی امامت اصل میں وہی مضبوط ہوتی ہے۔ اب یہ علی کو قتل کے ارادے سے لے کے آئے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ کردار علی تحفظ دین، کردار فاطمہ تحفظ علی۔ ہر دور کا علی دین کو بچاتا ہے اور ہر دور کی فاطمہ علی کو بچاتی ہے۔ جیسے ہی گلے میں رسی آئی، جناب سیدہ دروازے میں آئی، بیوی نے کہا اگر تم نے علی کے گلے سے رسی نہ نکالی میں سر کے بال کھولوں گی، میں بد دعا کروں گی۔ اتنا کہنے کے بعد بی بی نے ابھی ہاتھ اٹھائے۔ یہ مدینے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے مسجد نبوی کی دیواروں کو اتنا اٹھتے ہوئے دیکھا کہ نیچے سے تیز گھوڑا رفتار گھوڑا گزر سکتا تھا۔ مکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جس دن علی کے دروازے پہ یہ ہجوم کیا گیا اس دن ہم نے بیت اللہ کی دیواروں کو اٹھتے ہوئے دیکھا، کیونکہ اللہ جب زمین پر عذاب نازل کرنے لگتا ہے تو اپنی نشانیوں کو اٹھا لیتا۔ اور یہ بات عرب کے ذہنوں میں تھی۔ جیسے ہی انہوں نے مسجد اور مکہ کو اٹھتے ہوئے دیکھا ان کے ذہن میں آ گیا کہ فوراً ابھی عذاب آ جائے گا۔ انہوں نے علی کے گلے سے رسی نکال دی۔ یہ علی کو قتل کرنا چاہتے تھے بددعائے فاطمہ کے ڈر سے۔ یہ شام غریبہ سید الساجدین کو قتل کرنا چاہتے تھے، زینب عالیہ کی بددعا سے ڈر گئے۔ یہ شام میں سجاد قتل کرنا چاہتے تھے، اب شام میں یہاں علی کے ساتھ ایک فاطمہ کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بہن بھائی کے ساتھ رسی میں قید نہیں، یہ فاطمہ تحفظ علی کے لیے چل رہی ہے۔ یہ استقلال سکینہ تھا، یہ عزم سکینہ تھا جس نے امامت کی کمر کو مضبوط رکھا۔ شہزادی پہنچ گئی شام میں۔ ذہن میں رکھیے گا، خون، خطبہ آنسو، خون حسین کا، خطبہ زینب کا، آنسو سجاد و سکینہ کا۔ جب شام میں پہنچے تو شام میں پہنچ کر بی بی زینب سے بات اللہ علیہ جو فاتح شام شہزادی، انہوں نے خطبہ دیا تھا دربار یزید میں۔ یہ بات ذہن نشین کرنے والی ہے۔ بی بی کے خطبے یا بازار شام کا ہے یا دربار یزید کا ہے۔ جناب سکینہ نے دربار یزید میں خطبہ نہیں دیا، بی بی سکینہ نے خطبہ دیا ہے قصر یزید میں، یزید کے ذاتی گھر کے اندر۔ اب گھر کے اندر والا خطبہ زیادہ مشکل تھا، کیونکہ جو دربار میں دیا گیا تھا اس میں درباریوں کو بٹھایا گیا، بازار میں ہجوم تھا، دربار میں یمن، روم، جگہ جگہ سے آئے ہوئے سفیر اور اس کے وی آئی پی مہمان دربار میں تھے۔ آؤ بتاؤ میں کہ میں نے کیسے بدلہ لیا ہے۔ وہاں بی بی نے خطبہ دیا۔ ایک ایسی منزل آئی، میں فضائل پڑھ رہا ہوں، جب یزید نے کہا کہ کیونکہ میرے گھر کی مستورات دربار میں نہیں آ سکتی، دربار میں لوگ زیادہ ہیں، تو لہٰذا ایسے کرو کچھ قیدیوں کو تھوڑی دیر کے لیے میرے گھر کے اندر بھیجو تاکہ میرے گھر کی خواتین ان قیدیوں کو مل سکے، ان کو دیکھ سکے۔ اس نے اپنے گھر میں 3 عورتوں کو بٹھایا، ایک یزید کی زوجہ، ایک یزید کی بہن، ایک یزید کی بیٹی۔ اب میں جناب سکینہ کا کردار پڑھنے لگا، یہاں تک میں لے کے 45 منٹ لگے مجھے کردار سکینہ کو یہاں تک لے کے آنے کے لیے۔ اب 3 عورتیں یزید کے گھر کے اندر بیٹھی، ایک یزید کی بیوی، اس کا نام بھی ہند تھا، یزید کی بہن، اس کا نام بھی ہندی تھا، اور یزید کی بیٹی عاتکہ۔ یہ جو عاتکہ بیٹھی ہے یہ صرف ایک ملعون کی بیٹی نہیں، یہ آنے والے دور میں ایک ملعون کی بیوی بنے گی اور 11 ملعونوں کی ماں بنے گی۔ یہ صرف ایک قاتل امام کی بیٹی نہیں، ایک قاتل کی بیوی بنے گی اور 11 قاتلوں کی ماں بنے گی۔ یہ اس کی شادی ہوئی تھی عبد الملک بن مروان سے، جو خود بھی قاتل امام تھا اور اس کے بعد اس کی نسل میں 11 ائمہ کے قاتل تھے۔ اب جناب سکینہ کا کردار کربلا میں کیسے بچا کے رکھا ہوا تھا؟ جب یزید نے اپنے گھر کے اندر کرسیاں لگائیں
اور 3 خواتین کو بٹھا دیا، یزید کی بیوی، یزید کی زوجہ، یزید کی بیٹی۔ اس نے سپاہیوں سے کہا جاؤ قید خانے سے، زندان سے کہو کہ 3 عورتوں کو میرے گھر کے اندر بھیجے۔ جب سپاہی گئے اور سجاد سے کہا کہ علی ابن الحسین، ہمارے حاکم نے اپنے گھر کے اندر ایک محفل کا انتظام کیا، اس نے اپنے گھر کی خواتین کو قیدیوں سے ملا دیا، تو 3 خواتین کو گھر کے اندر بھیج رہا ہے۔ اب سید الساجدین نے بی بی زینب کی طرف دیکھا۔ عربوں کے ہاں قانون پایا جاتا تھا، میدان جنگ میں سامنے والے مد مقابل کو دیکھ کے ادھر سے لشکر میں سے بھیجے جاتے تھے۔ اب میں حملہ سکینہ پڑھنے لگا۔ جیسا کہ پہلی جنگ ہوئی تھی اسلام کی بدر، کافروں میں سے آئے تو ادھر مسلمانوں میں سے 3 لوگ گئے، کافروں نے کہا ہم نہیں لڑیں گے، ہمارے ہم نسب بھیجو، ہم نے بھاری برابری کے بھیجو، یہ تم نے کن کو بھیج دیا ہے؟ ہم بڑے خاندانوں کے ہیں، بڑے خاندانوں والے بھیجو۔ لہذا جیسے سامنے والا حملہ کرے ادھر سے ویسا ہی بھیجنا پڑتا ہے۔ اب یہاں پر 3 کردار نہیں یزید کے گھر میں بیٹھے ہوئے، یہ 3 تاریخ کے ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن سے آگے مرتب ہونی ہے کہانی۔ جناب زینب یہاں سے 3 خواتین نہیں بھیج رہے، 3 لشکر بھیج رہی ہے۔ بی بی زینب اٹھی، زندان میں نگاہ دوڑائی، بی بی نے 3 ہستیوں کا انتخاب کیا۔ بی بی جانتی تھی کہ اندر کون کون بیٹھا ہے۔ بی بی نے جناب ام کلثوم سے کہا آپ اٹھیے، بی بی رباب سے کہا آپ اٹھیے، سکینہ اب اٹھ۔ 3 بیویاں زندان سے نکلی، ادھر 3 عورتیں بیٹھی ہوئی گھر کے اندر۔ جیسے ہی زندان سے قصر یزید کے اندر یہ 3 خواتین گئی، یزید کی بہن نے گفتگو کی بی بی ام کلثوم سے، یزید کی زوجہ نے گفتگو کی بی بی ام رباب سے۔ یہ گفتگو رسمی تھی، رسمی گفتگو تھی۔ جیسے ہوئی اس کے بعد یزید کی بیٹی عاتکہ ملونہ، اس نے جناب سکینہ کی طرف دیکھا، جناب سکینہ کی طرف دیکھے، اس نے جناب سکینہ سے کہا ما انت تکلمہ، کیا تو گفتگو نہیں کرتی، کیا تو نہیں بولتی؟ اتنا کہنا تھا۔ اب یہاں پر کردار سکینہ اٹھا۔ بی بی سکینہ نے دیکھا، بی بی سکینہ نے کہا میں بات کرنا چاہتی ہوں لیکن یہ سوچ رہی ہوں کروں کس سے۔ اب میں خطبہ معصومہ شروع کروں گا، میں گفتگو کرنا چاہتی ہوں لیکن سوچ رہی ہوں کس سے کروں، کوئی میرے ہم پلہ نہیں۔ اتنا کہنا تھا، یہ عاتکہ بنت یزید نے پوچھا تو کون ہے؟ جناب سکینہ کا تو مجھے نہیں جانتی؟ الست تعرفونی، کیا تجھے میرا تعارف نہیں ہے؟ انا بنت الامام، میں امام کی بیٹی ہوں۔ انا بنت ذول حسب الحشام، میں عزتوں والے کی بیٹی ہوں۔ انا بنت الصفا والمروہ، میں صفا و مروہ کی بیٹی ہوں۔ انا بنت مزمل و یاسین، میں مزمل و یاسین کی بیٹی ہوں۔ انا بنت کعبہ قوسین و سدرۃ المنتہی، میں کعبہ قوسین اور سدرۃ المنتہی کی بیٹی ہوں۔ انا بنت صاحب السلونی، میں صاحب السلونی کی بیٹی ہوں۔ انا بنت خلیل اللہ، میں خلیل اللہ کی بیٹی ہوں۔ اتنا جامع تعارف کروایا، یزید کے محل کی دیواروں نے لرزنا شروع کیا۔ یہ کون بچی ہے جس کا لہجہ علی والا ہے، جس کا عزم حیدر کرار والا ہے، جس کی گفتگو میں عباس کی جھلک نظر آ رہی ہے۔ بی بی اس انداز سے خطبہ دے رہی تھی، یزید کے گھر کی محل کی دیواروں نے علی کا لہجہ نہیں سنا تھا، علی کا عزم نہیں سنا تھا، علی کا استقلال نہیں سنا تھا۔ سکینہ ایک ہی وقت میں محمد بھی بن رہی تھی، علی بھی بن رہی تھی، عباس بھی بن رہی تھی۔ بی بی اپنا تعارف بڑھاتی جا رہی تھی۔ بی بی کبھی زمین کے فضائل پڑھتی تھی، کبھی آسمان کے فضائل پڑھتی تھی۔ بی بی اپنا تعارف کرواتی اتنا غضبناک تعارف ہو گیا کہ یزید کے محل میں، یزید کے گھر کے اندر بیٹھی 3 خواتین کے جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا۔ یہ کون بچی ہے جو اتنا غضبناک تعارف کروا رہی ہے؟ اتنا غضبناک تعارف کروانے کے بعد بی بی نے یزید کی بیٹی کی طرف دیکھا اور دیکھا اب تو بتا تو کس کی بیٹی ہے؟ اتنا کہنا تھا، وہ کہتی انا عاتکہ بنت یزید، میں یزید کی بیٹی عاتکہ ہوں۔ بی بی نے عاتکہ کی طرف دیکھا، پھر مسکراتے ہوئے یزید کی بیوی کی طرف دیکھا اور دیکھا تیری ماں نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو یزید کی بیٹی نہیں ہے، تو ایک غلام کی بیٹی ہے۔
تیری ماں نے تیرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تو بنت یزید نہیں، تو ایک غلام کی بیٹی ہے۔ بی بی نے جو عربی میں اشعار پڑھے، کیا فصاحت تھی اس میں، کیا بلاغت تھی اس میں۔ بی بی نے کہا تیری ماں نے اعتکاف کیا تھا 3 دن ایک غلام کے ساتھ، کیا لہجے میں فصاحت تھی، کیا بلاغت تھی۔ بی بی نے آنکھوں کے سامنے شرمندہ کیا۔ یزید کی بیوی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، روتی ہوئی کمرے میں جا کے یزید کہتی کس کو بلا لیا تو نے، یہ کون بچی ہے جو بول رہی ہے، اس نے میرے گھر کا ماحول تبدیل کر دیا۔ یزید کے گھر میں کوہرام بپا ہوا، یزید کی بیٹی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی، یزید کی بیوی روتی ہوئی کمرے میں چلی گئی۔ اس ملاؤں نے فوراً دربار سے پیغام بھیجا، یہ سجاد نے کس کو بھیجا تھا میرے گھر میں؟ اتنا کہنا تھا کہ سید الساجدین مسکرائے۔ اب جو سکینہ پلٹ کے زندان میں واپس آئی، سجاد نے دروازہ زندان پہ استقبال کیا۔ سجاد دے کے کہتے سکینہ کاش 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 بابا تیرے خطبے کو سنتا۔ سکینہ تو نے حسین کی لوری کا سر دکھا دیا۔ ایسے مولا سجاد نے استقبال کیا جیسے خیبر سے واپسی پہ حیدر کا رسول نے استقبال کیا۔ بار بار سکینہ کا ماتھا چوما، اور میں امام ہو کے قربان جاؤں سکینہ۔ ایسا خطبہ دے کے آئی ہے یزید کے گھر کے اندر، یزید کے گھر میں کوہرام بپا ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد اگلی سطر میں پڑھنے کے بعد نہ بھی مصحف پڑھو، تمہارے لیے کم از کم موت کی آخری رات تک رونے کے لیے کافی ہے۔ مولا سجاد نے یوں سکینہ کو سینے سے لگایا، لگانے کے بعد تو خطبہ دے آئی ہے، لیکن تو بتاؤں یہ امت بڑی ظالم ہے، یہ ایسے خطبوں کے بعد فاطمہ کو زندہ نہیں رہنے دیتی۔ جیسا خطبہ تو دے آئی ہے، سکینہ بھی تجھے زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ مولا حسین سلامت رکھے، جس کے گھر میں بیٹی ہے اللہ تیری بیٹیوں کو نصیب اچھے رکھے۔ سکینہ بھی سنت نے تمہیں زندہ نہیں رہنے دینا، یہ فاطمہ کو مار دیتے ہیں، یہ فاطمہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہنے دیتے۔ وہ تو آج زہرا بن کے بول آئی ہے، تو آج فاطمہ بن کے بولا۔ یقیناً بڑے گوشے ابھی خالی تھے، معصومہ کا بچپن سناتا، حسین سے محبت سناتا، غریب زہرا کی تمنا کا نام سکینہ ہے، حسین کی حسرت کا نام سکینہ ہے۔ 3 سال کی عمر تھی جب مدینہ چھوڑا۔ مولا حسین عصر کے نوافل گھر میں آ کے پڑھتے تھے۔ مولا حسین جب سے سکینہ پیدا ہوئی، مولا حسین نے عصر کے نوافل مسجد میں پڑھنا چھوڑ دیا۔ سکینہ گہوارے میں ہوتی تھی، حسین اپنا مصلی سکینہ کے جھولے کے ساتھ لگاتے، ہر 2 رکعت نفل ختم کر کے سکینہ کا ماتھا چومتے، کبھی سکینہ کی کلائیاں چومتے۔ کتابیں کہتی ہیں حسین ابن علی طول سجدے کرتے، سجدوں کو طول دیتے، اتنے طولانی سجدے کرتے، اور سجدے کر کے کہتے میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے سکینہ دی ہے۔ کتابیں کہتی ہیں مولا حسین جناب سکینہ کے ملنے پہ اتنا شکر پروردگار کرتے جیسے زہرا کے ملنے کے بعد رسول کی عطا۔ جب تک گہوارے میں تھی حسین اپنا عصر کے نوافل کا مصلی سکینہ کے گہوارے کے ساتھ کرتے۔ سکینہ چلنے کے قابل ہو گئی، کتابیں کہتی ہیں اب بیٹی باپ کا انتظار کرتی تھی۔ اب حسین گھر آتے تو صحن میں 2 مصلے بچھے ہوتے، ایک میں بیٹی بیٹھی ہوتی، ایک میں بابا آ جاتا، سکینہ اپنے بابا کے ساتھ نماز پڑھتی، حسین کھانا کھاتے تھے۔ کتابیں کہتی آغا مہدی لکھنوی کی کتاب ہے، سکینہ اپنے ہاتھوں سے
لک میں توڑ توڑ کے حسین کو کھلایا، حسین چھوٹے چھوٹے لک میں توڑ کے سکینہ کو کھلایا۔ یہ محبت کا عالم، ایسے باپ اور بیٹی مدینہ میں رہے۔ کتابیں کہتی سوتی ہی حسین کے سینے، سکینہ ماں کے پہلو سے واقف ہی نہیں تھی، سکینہ سوئی ہی حسین کے سینے۔ اشتباہ ہوا، کچھ لوگوں نے تاریخ میں لکھا نہیں یہ بیٹی سکینہ، یہ رقیہ تھی، نام اس کا رقیہ تھا۔ آج بھی شام جاؤ رقیہ لکھا ہوا ہے، میں نے اس پہ پوری تحقیق کی۔ عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کیونکہ سجاد نے معصومہ زندان کے اندر دفنائی تھی، معصومہ کی قبر چھپا دی تھی۔ 132 ہجری تک تو بنی امیہ کی حکومت رہی ہے، 132 ہجری تک لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حسین کوئی بہن دفنا گیا۔ 132 ہجری کے بعد لوگوں کو پتہ چلا یہاں کوئی قبر بھی ہے۔ پھر انہوں نے یہ کس کی قبر ہو سکتی ہے؟ زینب، فرمایا نہیں وہ تو مدینہ چلی گئی۔ کلثوم کہتے نہیں اس کا بھی مدینہ جانا، اس کا نوحہ ہے مدینہ میں۔ پھر عرب والوں کے ذہن میں نام نہیں تھا، رقیہ نام رکھا عرب والوں نے رقت کی وجہ سے۔ انہوں نے کہا ہمیں نہیں پتا کون ہے، لیکن ایک بچی تھی جو زندان میں بڑا روتی تھی، رقت کی وجہ سے نام رقیہ پڑ گیا۔ ایک روایت ہماری کتابوں میں آئی ہے، اس کے صحیح السند ہونے کی دلیل نہیں لیکن تواتر ہے، مشہور ہے کہ جب مسلسل ایک سیدزادے کی گھر میں بیٹیوں کو خواب آتا رہا کہ میرا تعویذ قبر تبدیل کرو، میں حسین کی بیٹی ہوں، اور کتابیں کہتے ہیں جب وہ سیدزادیوں نے تعویذ قبر کھولا تھا تینوں کی تینوں بے ہوش ہو گئے۔ جب روتے ہی باہر آئیں، باپ نے پوچھا کیا ہے؟ رو کے کہتی آج بھی ہاتھوں میں رسیاں بندھی، آج بھی چہرے پہ نیلے تماچوں کے نشان۔ بڑا درد ہے بی بی سکینہ کے مسائب میں، بڑا درد ہے۔ میں کوشش کروں گا جتنا برداشت کر سکو اتنا سناؤں۔ یہ بی بی شہادت حسین کے وقت لشکر اشقیاء پتہ چل گیا تھا کہ حسین کی کوئی بیٹی ہے۔ میں جملہ پھر دہراتا ہوں، شاید چیخوں میں جملہ ضائع ہو گیا۔ حسین زندہ تھے جب قاتلوں کو پتہ چل گیا کہ اس غریب کی کوئی بیٹی ہے جس سے یہ بڑا پیار کرتا ہے، کیونکہ قاتل کہتے جب حسین گھوڑے سے گر رہا تھا، حسین خیمے کی طرف منہ کر کے کہہ رہا تھا یا سکینہ تو او میری بیٹی سکینہ۔ حسین نے گرتے ہوئے بیٹی کو بلایا، قاتلوں کو پتہ چل گیا کہ حسین کو کسی بچی سے بڑا پیار ہے۔ بس شام غریبہ جب خیموں کو آگ لگی ہے، جس کے گھر میں بیٹی ہے جگر پھٹ جائے گا۔ جملہ پورا پڑھو تو ان ملونوں کو حسین کی زندگی میں پتہ چل گیا اس حسین کی کوئی بیٹی ہے، نام اس کا سکینہ ہے۔ جب انہوں نے خیموں کو آگ لگائی، ہر کوئی پوچھ رہا تھا سکینہ کون ہے، سکینہ کون ہے، سکینہ کون ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے شام غریبہ جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹتا ہے اور دانے کربلا میں بکھرتے ہیں، ایسے سیدوں کے یتیم بکھرے، کوئی کسی لاش میں چلا گیا، کوئی کسی لاش میں چلا گیا۔ حمید کہتا میں ٹیلے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا، ایک بچی کے کرتے کو آگ لگی ہوئی تھی، وہ روتی ہی مقتل میں پھر رہی تھی۔ حمید کہتا میں سوچ رہا تھا یہ بچی کس کی لاش میں جائے گی، یا دور سے گھوڑے سوار آ گیا، اس بچی نے چہرے پہ ہاتھ رکھے، لیکن یا شیخہ حال رائے تابیک ہے، اور شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا ہے؟ یہ ملون کے دمان آنتے تو بیٹی کس کی ہے؟ رو کے دی انا سکینہ بنت الحسین، میں حسین کی بیٹی سکینہ ہوں۔ یہ کمینہ گھوڑے سے اترا، اس کے ہاتھ کا وزن زیادہ تھا،
جس کی آنکھ میں آنسو نہیں آیا سر جھکا کے ہائے کہہ دینا، کیونکہ میں حسین کی بیٹی کا مصائب شروع کر چکا ہوں۔ حمید کہتا میں دیکھ رہا تھا اس بچی کے چہرے میں تماچا لگ گیا، حمید کہتا میرا دل بیٹھ گیا، حمید کہتا میں نے سوچا اب یہ بچی خیمے واپس چلی جائے گی، بچی خیمے نہیں گئی، بچی مقتل میں دوبارہ چلی گئی۔ حمید کہتا میں سوچ رہا تھا یہ کس کی لاش میں جائے گی، حمید کہتا یہ ایک لاش میں گئی جس کا صرف سینہ باقی تھا، یہ حسین کے سینے میں سر رکھ دیا، رو کے کہتی بابا آنکھیں کھول، بابا تیری بیٹی ملنے کے لیے آئی ہے۔ حمید کہتا میں ٹیلے میں منظر دیکھ، حمید کہتا ہے میں ٹیلے میں منظر دیکھ رہا تھا، یہاں یہ بچی سے لاشیں اٹھی اور اس نے دوڑنا شروع کر دیا۔ حمید کہتا میں نے کہا خیمے تو ادھر ہیں، یہ بچی ادھر جا رہی ہے، شاید یہ رستہ بھول گئی ہے۔ حمید کہتا میں ٹیلوں سے دوڑا، میں اس بچی کے آگے آیا، میں نے کہا بچی خیمے پیچھے ہے، روکدی خیمے نہ بتا، مجھے بتا فرات کدھر ہے، میں نے کہا پانی پینا ہے، روکدی پانی نہیں پینا، میرا سگر پیاسا مارا گیا، میں نے کہا پھر کہاں جائے گی، روکدی وہاں میرا چاچا عباس ہے، مجھے عباس کی لاش میں لے جا، میں چچا عباس کو بتاؤں حسین کے قاتل مجھے تماشے میں، حوصلہ حوصلہ، ایک بار مجھے کوئی فرات میں عباس کی لاش پہ چھوڑ آئے۔ حمید کہتا ہے میں نے بچی کو اشارہ کیا، بچی سیدھی جاتی جا، یہی فرات کا رستہ ہے۔ حمید کہتا میں ٹیلے میں بیٹھا تھا، وہ بچی فرات کی جانب دوڑنا شروع ہوئی۔ حمید کہتا میرا دل بیٹھ گیا، کاش میں یہ منظر نہ دیکھتا کہ کچھ گھوڑا سواروں کی نظر اس بچی پہ چلی گئی، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اس بچی کے پیچھے دوڑایا۔ حمید کہتا میں نے پہلی بار دعا کے ہاتھ بلند کیے، میں نے کہا میرے اللہ ان ملعونوں کو بچی نظر نہ آئے۔ حمید کہتا میں پیچھے دوڑا، یا ان کمینوں نے اس بچی کو گھیر لیا، انہوں نے اپنے گھوڑوں کو اس بچی کے گرد چکر میں لگایا، یہ بچی سہمی ہوئی ریت میں بیٹھی تھی۔ حمید کہتا اس کے چہرے پہ نیلے نشان تھے۔ حمید کہتا کاش میں مر جاتا، میں یہ منظر نہ دیکھتا، ایک کمینے کی نگاہ چاند کی چاندنی میں اس بچی کے دروں پہ چلی گئی، یہ ملعون گھوڑے سے اترا، اس نے دروں کو کھولا نہیں، اس نے دروں کو چھینا، بچی کے کان سے خون چشمہ بن کے ابلا۔ اجازت ہو میں پڑھوں، برداشت کرو تو میں سکینہ کے درد پڑھوں۔ 4 سال کی ام المصائب در چھینے گئے، کنڈیاں نہیں کھولی، دروں کو چھینا، دروں کو چھینا، دروں کو چھینا۔ میں خدا کی قسم منبر پہ کہہ رہا ہوں، میں ڈر رہا ہوں کسی سید کا جگر نہ پھٹ جائے۔ جب یہ در واپس ہوئے تھے، امام باقر کہتے ہیں میرا بابا غش کھا گیا، کیونکہ دروں کے اوپر سکینہ کے گوشت کے ٹکڑے لگے تھے۔ کرتا جلا ہوا، کان پھٹ گئے، چہرے پہ یتیمی کے تماچے، سہمی ہوئی آنکھیں جلے ہوئے خیموں کی اوٹ میں بیٹھ گئی، ساری رات بیٹھی رہی، لیٹ سکتی نہیں تھی، کان زخمی تھے، بات کسی سے کر نہیں رہی تھی، بابا مارا گیا تھا، سہمی ہوئی بیٹھی تھی۔ یا 11 محرم کی صبح آ گئی، میں ایک ایک روایت کربلا سے لے کے آیا ہوں، میں تمہیں رلانے کے لیے نہیں، میں اپنی عبادت کے لیے مصحف پڑھ رہا ہوں۔
سادات ہو گئے رشتے رات 11 محرم کی صبح آ گئی. ان ملعونوں نے سواریاں کھڑی کی. انہوں نے کہا ایک ایک بی بی اونٹوں پہ سوار ہو جاؤ. بی بی زینب بدے ہاتھوں سے ایک ایک کو سوار کرواتی رہی. بی بی زینب کی آواز آئی سجاد سکینہ کو میرے ساتھ بیٹھنے دینا, یہ رات کی زخمی ہوئی ہے, میں اسے اپنی سواری میں بٹھاؤں گی کیونکہ مجھے حسین نے وصیت کی تھی زینب میری بیٹی کا خیال رکھنا, میرے بھائی کی امانت ہے, میں سکینہ کو اپنی سواری میں بٹھاؤں گی. جب بی بی زینب سکینہ کو سواری میں بٹھانے لگی, شمر ذی الجوشن ملعون اور سنان ابن انس, حسین ابن نمیر, یہ ملعون آئے. انہوں نے آ کے اس بچی کو کون بٹھائے گا؟ زینب کی آواز ہے میری سواری میں بیٹھے گی, میں غلط پڑھوں مجھے حسین معاف نہ کرے, تو رو کے ماتم نہ کر سکے, تو جانے سکینہ جانے. یہ ملعون دے کر یہ بچی کسی کے ساتھ سوار نہیں ہوگی, اس بچی کو علیحدہ اونٹ پہ بٹھاؤ. ان ملعونوں نے ایک اونٹ منگوایا. سکینہ رات کی زخمی تھی, سکینہ اونٹ پہ بیٹھی, میں نے حسین ضامن دیا ہے. ان ملعونوں نے سکینہ کے پاؤں اونٹ کے ساتھ رسی سے باندھ دیے. رسی کے ساتھ سکینہ کو باندھنا تھا. زینب اونٹ سے گر گئی, رو کے کہتی او ملعونوں, اور میری 4 سال کی بچی, اور ظالموں, اور میری سکینہ کا بدن لہو سے تر ہو گیا. سکینہ کربلا سے شام تک اتنی زخمی, کتنی زخمی ہوئی, چھوڑ دیا. جتنا رونا تھا وہ تم رو چکے, اس سے زیادہ بشری تقاضا بھی نہیں ہے. مجھے علم ہے کہ مجمع میں اکثریت سادات کی بیٹھی ہوں, سیدوں سے یہ درد برداشت نہیں ہونے, حسین کی بیٹی کے درد نہیں سنے جانے. بس میں ایک نوحہ پڑھنے لگا ہوں, میرے بعد نوحہ پڑھا جائے گا, لکھا بھی شاعر میں ہوگا, پڑھیں گے بھی نوحہ خان. میں وہ نوحہ پڑھنے لگا ہوں جو خود سکینہ نے پڑھا تھا, اپنی غربت میں پڑھا تھا. جب سکینہ کی آخری رات آ گئی, روتی ہوئی سجاد کے قریب آئی, رو کے کہتی سجاد آج میں تجھ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں. مولا سجاد نے سکینہ کو زانوں میں بٹھایا, رو کے کہتی آج تجھے امام سمجھ کے نہیں, آج تجھے بھائی سمجھ کے نہیں, آج میں ایسے باتیں کروں گی جیسے بیٹیاں باپ سے کرتی ہیں. سجاد کی آواز ہے سکینہ بول, میں تیرا بھائی نہیں, میں تیرا باپا ہوں. اتنا کہنا تھا, اپنے زخمی ہاتھوں سے سجاد کا چہرہ ڈھونڈا, سجاد کی داڑھی پہ ہاتھ رکھے, رو کے دی سن پھر سجاد 11 محرم سے لے کے اب تک میں نے کچھ درد تجھے نہیں بتائے. آج سکینہ کی آخری رات ہے, آج سکینہ سے درد سن لے. سجاد کی آواز ہے بول سکینہ, رو کے کہتی میرا پہلا درد سن لے. سجاد مجھے تیری جوانی کی قسم ہے, مجھے اب تیرا چہرہ نظر نہیں آتا. انہوں نے میرے منہ پہ اتنے تماچے مارے ہیں, سجاد میری آنکھیں پھٹ گئی ہے, سجاد میری بینائی چلی گئی ہے. رو کے دی سجاد دوسرا درد سن لے. سجاد مجھے بتا دادی زہرا کیسے زخمی تھی؟ آواز آئی زہرا کا پہلو زخمی تھا. رو کے سجاد کے سر پہ ہاتھ رکھا, رکھ کے کہتی تیری غربت